اللہ 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 صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں۔ عقائد و عبادات مرتب مفتی محمد صدیق ہزاروی سعیدی الازہری، سابق شیخ الحدیث، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ ترتیب جدید شکور احمد ضیاء سیالوی۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ٹاپک نمبر 18، تیمم کا بیان۔ سوال نمبر 1، تیمم کسے کہتے ہیں؟ الجواب، جب آدمی کو وضو یا غسل کی ضرورت ہو اور اس کے لیے پانی استعمال کرنا ممکن نہ ہو، مثلا چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی نہ ملے، یا پانی تو ہو مگر وضو یا غسل کرنے سے بیمار ہو جانے یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو مٹی وغیرہ سے طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ الجواب، پاکی حاصل کرنے کی نیت کر کے مٹی وغیرہ پر دونوں ہاتھ رکھیں، پھر انہیں ہلکے سے جھاڑ کر پورے چہرے پر ملیں، پھر دوسری بار مٹی پر ہاتھ رکھیں اور دائیں ہاتھ کو پورے بازو پر کونی سمیت اور بائیں ہاتھ کو پورے دائیں بازو پر کونی سمیت ملیں۔ سوال نمبر 3، تیمم کن چیزوں سے کر سکتے ہیں؟ الجواب، زمین سے تعلق رکھنے والی ہر پاک چیز جو جلانے سے نہ پگھلے، نہ راکھ بنے، نہ نرم ہو، مثلا مٹی، ریت، چونا اور پتھر سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیوار وغیرہ پر اتنی گرد ہو کہ ہاتھ رکھنے سے اثر ظاہر ہو تو اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ الجواب، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پانی استعمال کرنے پر قادر ہو جائے تو بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 5، اگر زخم وغیرہ پر پٹی باندھی ہو تو کیا حکم ہے؟ الجواب، پٹی اتار کر پانی بہائیں، اور اگر پٹی اتار کر زخم وغیرہ پر پانی بہانے سے تکلیف بڑھنے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا خطرہ ہو تو پٹی پر مسح کر لیں، ہاتھ گیلا کر کے پھیر لیں اور باقی جگہ کو پانی سے دھوئیں۔ سوال نمبر 6، کیا جرابوں اور موزوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ الجواب، جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے۔ اگر وضو کر کے چمڑے کے موزے پہنے ہوں تو وضو ٹوٹنے کے بعد 24 گھنٹے تک مسح کر سکتے ہیں، اور مسافر 72 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے۔